کہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ان کی حالت قرآن بیان کر رہا ہے کہ دہشت سے خوف زدہ ہو کر ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام سے خطاب ہے ڈائریکٹ، یعنی اب پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، نعوذ باللہ ہماری مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ جو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، واقعاً بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ اس طرح کے خیالات بھی آنے لگے، طرح طرح کے خیالات بھی آنے لگے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری اس وقت مدد کی، لیکن اب وہ کس کے ذریعے سے مدد کی؟ آپ سورہ احزاب کے اندر یہ جو بات ہے، اس اشارے کو تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیں، حقائق آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا۔ جو مومن تھے نا، ان کا بہت سخت امتحان لیا گیا کہ اب وہ کیا کریں۔ انہیں شدید قسم کے جھٹکے دیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب بات واضح سے واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا یہ کہہ رہے تھے کہ خدا اور رسول نے ہم سے صرف دھوکہ دینے والا وعدہ کیا ہے۔ یہ جو منافقین ہیں، قرآن نے لفظ استعمال کیا، ورنہ وہاں سارے صحابہ تھے اور آپس میں وہ اسی جنگ میں شریک تھے، مسلمان بحیثیت مسلمان اور بحیثیت صحابہ، اور یہ جو سارے وہ جو وہاں بھی رہے ہیں، بیعت رضوان میں بھی رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیے، اور جب ان کے ایک گروہ نے کہہ دیا کہ مدینے والو اب یہاں ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا واپس بھاگ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ گھر خالی نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ صرف بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہہ رہے تھے ہمیں جانے دیں یا رسول اللہ، خوف کے مارے جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ سوائے بھاگنے کے کچھ اور سوچتے نہیں ہیں، وہ بھاگنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ اب یہ انہی لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے بیعت کی تھی۔ اب آپ بتائیے، قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ ان کا بعد میں کیا حال ہوا۔ کوئی کہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا اور ساری باتیں صحیح ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہمارا اپنا خیال ہے۔ اور اس کے بعد پھر نیچے دیکھیے آیت، اب وہی اس عہد کو، اس وعدے کو، اس بیعت کو اللہ نے یاد بھی دلایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اب اس آیت کو بھی، جو آیت نمبر 15 ہے احزاب کی، عجیب و غریب آیت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد تو کسی پر کوئی ابہام نہیں رہ جاتا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور ان لوگوں نے اللہ سے یقینی عہد کیا تھا کہ ہرگز پیٹھ نہ پھرائیں گے، اور اللہ کے عہد کے بارے میں بہرحال سوال کیا جائے گا۔ اب آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں گے کہ کسی نے کوئی مسٹیک نہیں کی؟ جنگ احد میں بھاگنے والوں کو اللہ نے توبہ کرنے پر معاف کر دیا، لیکن یہ مشروط معافی تھی کہ اب اس کے بعد تم ایسا نہیں کرو گے۔ اس کے بعد بھی کیا۔ اب آئیے جنگ حنین میں جو اس کے بعد بیعت کے بعد ہوئی تھی، اس میں بھی جو حال ہوا اس کا بھی تھوڑا سا قرآنی روشنی میں جائزہ لیں، تاکہ ہم بار بار یہ کہتے ہوئے اپنا خود ایمان خراب نہ کریں کہ جو بھی ہے سارا کا سارا صحیح ہے، ہمیں کسی سے کوئی بھی ذرا برابر لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ جب ہم ساری شریعت کو، سنت کو ان سے لے رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ عجیب و غریب سوچ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن جن کو صحیح کہہ رہا ہے ان کو صحیح مانو، جن کو قرآن غلط کہہ رہا ہے ان کو غلط مانو۔ اصرار کیا جاتا ہے کہ نہیں سب کو صحیح مانو۔ یہ ایک عجیب و غریب منطق ہے، اور پھر فخر اس پر کیا جاتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ ہم کسی کو برا نہیں مانتے، ہم صحابہ کو کل کے کل صحیح مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی ہم صحیح مانتے ہیں۔ یہ دو کشتیوں پر آپ سوار نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر واضح طور پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا۔ اب آئیے دیکھیے
اللہ اکبر۔ یہ سورہ توبہ کی 25ویں 26ویں آیت ہے، جس کی تفسیر در منصور سے میں آپ کی خدمت میں تفسیر بھی پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ اس کو دیکھیے گا، سورہ توبہ ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مختلف جگہوں پر تمہاری مختلف مواقع میں تمہاری مدد کی، نصرت کی، اور روز یوم حنین بھی، یعنی جنگ حنین کے اندر بھی اللہ نے مدد کی، جب تم اپنی اکثریت پر نازاں تھے۔ یہاں بھی عجیب و غریب بات ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں، آج بھی یہ جو کانسیپٹ لے کر بعض لوگ چل رہے ہیں نا کہ ہم چونکہ زیادہ ہیں تعداد میں لہٰذا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں بھی جنت میں بھی کام چل جائے گا، اکثریت کی وہاں ووٹنگ سے جنت میں کوئی بھیجا نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جب تمہیں ایک طرح کا غرور ہوا، کیونکہ تقریباً 12 سے 15 ہزار امت مسلمہ کا یہ لشکر تیار ہو گیا تھا جنگ حنین میں، تو 12 سے 15 ہزار جب ہوں تو ذرا ناز ہوتا ہے، فخر آتا ہے، اکثریت پر بڑا عجب ہوا اور تھوڑا سا فخر ہونے لگا، جبکہ اکثریت کے ہونے کی وجہ سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوا۔ فَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْض، زمین تم پر تنگ پڑ گئی، یہ زمین تنگ آ گئی، تنگ پڑ گئی تمہارے لیے، بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تم جنگ احد میں بھاگ نکلے۔ اب اس آیت کے اندر آپ کو وہ جو مومنین کی آیت جو سورہ فتح میں ہے کہ وَلَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی رضا کن مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں دیکھیے آیت کیا ہے، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں پر اور اللہ کے نبی پر اللہ کا جو قرار اور سکون نازل ہوا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ نے فرشتوں کو فوج در فوج بھیجا، اللہ کے نبی اور اس کے جو ساتھی مومنین ہیں ان کی نصرت کے لیے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، تاکہ کافروں کو بھی ان کو سزا دی جائے، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ اب اس تفسیر کے ذیل میں یہ در منصور ہے فی تفسیر الماثور، جلد 3 صفحہ 224۔ آئیے دیکھیے کہ اس جنگ حنین کے اندر بھاگنے والوں اور پھر بچ جانے والوں کا کیا ذکر ملتا ہے۔ قال هذا مما يمن الله به عليهم من نصره ایاہم فی مواطن کثیرہ، یہ جو اللہ کی نصرت ہے اور اس کا جو احسان ہے اس کا ذکر ہے جو مختلف مواقع پر اللہ نے کیا ہے مومنین کے ساتھ۔ وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِي، اس حدیث کو آپ ذرا دیکھیے، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ در منصور سے۔ وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِي وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نَعِيم وَالْبَهِيقِي فِي الدَّلَائِلِ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، یہ ان تمام لوگوں نے محدثین نے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی ہے رضی اللہ عنہ، قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، میں حضور کے ساتھ تھا جنگ حنین میں، فول الناس عنہ، حضور سے لوگ بھاگ گئے، فول الناس عنہ، یہ بھاگنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ وہی ہیں کہ جنہوں نے عہد کیا تھا، وعدے کیے تھے، بھاگنے نہ بھاگنے کا عہد کیا تھا، وعدے کیے تھے، بیعت کی تھی۔ اللہ نے انہیں جنگ احد میں معاف کر دیا ان کے بھاگنے پر، لیکن کیا بار بار ایسا ہوگا؟ یہاں پر وہ لوگ بھاگ گئے، اور فول الناس عنہ وبقیت معه فی 80 رجلا من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے صرف 80 لوگ رہ گئے تھے۔